طالبہ یہ تھا کہ کم از کم ان پر مقدمہ چلایا جائے، لیکن انہوں نے ان لوگوں پر آخری دم تک کوئی مقدمہ نہیں چلایا جو لوگ ملک کو توڑنے اور ایسٹ پاکستان پر ظلم ستم کرنے والوں میں تھے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے بے شمار غلطیاں کی۔ مثلا جب وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے پاس 2 صوبوں میں نیشنل عوامی پارٹی الیکشن جیتے ہوئی تھی، اور 2 صوبوں میں جناب ذوالفقار علی بھٹو یعنی پنجاب اور سندھ میں، اور وہ سرحد و بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان سے سمجھوتا کیا جاتا ولی خان سے، اس کی پارٹی سے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ولی خان کی پارٹی سے سمجھوتا نہیں کیا اور بلوچستان میں ملٹری ایکشن کیا، جس کے ہولناک ریپرکشنز ظاہر ہوئے۔ خود ہم تو ان کی جیل میں تھے، حیدرآباد ٹریبونل کے اندر سارے نیشنلسٹ لیڈروں کو پاکستان کے پکڑ کر بند کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ حبیب جالب جیسے شاعر کو اور مجھ جیسے بے ضرر شخص کو بھی اس میں ڈال دیا گیا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو ٹریک سے ہٹتے گئے تھے۔ وہ کہ ممکن ہے کہ وہ استعمال ہوئے ہوں ایسٹ پاکستان میں کسی کے ہاتھوں میں، ممکن ہے کہ وہ استعمال ہوئے ہوں کسی کے ہاتھوں نیب کو پابندی لگانے میں، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے جو 70 کے انتخاب کے رزلٹ تھے، ایک ایک کر کے اسٹیبلشمنٹ جو تھے اس 70 کے انتخابات سے خوش نہیں تھی۔ پہلے انہوں نے مجیب الرحمان ان کی پارٹی کو ختم کیا، ملک توڑا، پھر نیشنل عوامی پارٹی کو ختم کیا، اور بعد میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا اور تخت دار تک لے گئے، اور ان کی پارٹی پر بھی بڑے مظالم ڈھائے ضیاء الحق صاحب نے، اور ملک کو غلط ٹریک پر، پورے کے پورے انتہا پسندانہ مذہبی ٹریک پر ڈال دیا جنرل ضیاء الحق نے، جس کی ہم سب کو مذمت کرنا چاہیے۔ ہم اگر کمپیریزن کریں گے تو ہمیں پاکستان کی پالیٹکس میں ایک واحد سیاست دان نظر آتا ہے جو غریب عوام کی بات کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا اس طرح کھل کے، جو یہ کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کی ذمہ دار ہوگی، ریاست جو ہے علاج کی ذمہ دار ہوگی، ریاست جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ کی طرف جانے دیجیے نقی صاحب، آپ نے معراج صاحب کی پوری گفتگو سنی اور میں نے بغیر رکاوٹ کے ان کو پوری گفتگو کرنے دی۔ آپ دیکھیں بڑی عجیب و غریب ان کی گفتگو ہے، اور بھٹو کی شخصیت کی کا اس سے زیادہ تشریح نہیں ہو سکتی۔ وہ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ان پر تنقید کرنے لگتے ہیں، اور تنقید کرتے کرتے ان کی خوبیاں بیان کرنے لگتے ہیں۔ بھٹو کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے یہ ہمیں پوری طرح جو ہے وہ مینیفیسٹ ہوتا نظر آتا ہے۔ اٹیلین صحافیہ جو ہے وہ اوریانا فلیسی کے انٹرویو میں وہ بھی اسی طرح کے واقعات بیان کرتی ہے کہ جب وہ ہوائی جہاز میں ان کے ساتھ جا رہی تھی پلین میں، تو انہوں نے بھٹو کو دیکھا کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ غربت کے مناظر دیکھتے ہوئے ڈبڈبا گئی، اور جب وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کراچی میں بیٹھی ہوئی تھی اور جاگیرداروں کو آتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور بڑی بڑی مونچھوں والے لوگوں کو، جس سے وہ خوفزدہ ہو گئی، اور بھٹو ان کے ساتھ رعونت سے اور تکبر سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے کہ شخصیت کے 2 الگ الگ پہلو بنے۔ پھر انہوں نے جب اندرا گاندھی کے بارے میں گفتگو کی، اور وہ جب وہ حصے چھپے انڈیا میں تو اندرا گاندھی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ مجیب الرحمان کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی، انتہائی تحقیر آمیز گفتگو۔ اندرا گاندھی کو ایک اوسط درجے سے کم خاتون کہا، انہیں کہا کہ وہ جو ہے وہ کہ ان سے وہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، ان سے وہ ملنا پسند نہیں کرتے، اس طرح کی گفتگو۔ بھٹو کیا نکل کر آتے ہیں، کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے یہ جو پاپولسٹ لیڈرشپ ہے، یعنی سیاست میں جو لوگ اپنی ریٹورک سے، اپنے طرز بیان سے اپنے لوگوں کو کے جذبات کو برانگیختہ کر کے ان کو ایک ایسی ٹرانس میں ڈال دینے کا ہوتا ہے، یہ ان کے کیریکٹر کا خاصہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کے پاپولسٹ لیڈر کو دیکھیں گے تو اس کا یہ خاصہ ہوگا۔ تو بھٹو صاحب کی بھی یہی شخصیت تھی، اور معراج نے بہت ہی اچھی طریقے سے، خوبصورتی سے ان کے اچھے اور دوسرے منفی پہلوؤں کے اوپر آپ کو ایک طریقے سے وہ دکھایا ہے۔ اب جو آج تک بھٹو زندہ ہیں، اب دیکھیں نا کہ ایک آدمی جس آدمی نے یہ سب کچھ کیا ہو، اس کے متعلق ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس نے جب آخری وقت آیا تو اس نے ایک صحیح فیصلہ کیا کہ اب مجھے تاریخ کے سامنے تو یہ سب کیریکٹر ہوگا، لہٰذا مجھے تاریخ کے سامنے ایک ایسے انسان کی حیثیت سے بھی آنا چاہیے جو ایک پروقار شخصیت تھی، جس نے جو باتیں کیں اس کو اون کیا، اور اس نے یہاں تک کہ اپنی جان دے دی اس کے باوجود کہ بے انتہا، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ جنرل مجیب صاحب کو انعامات سے نوازا گیا اس گورنمنٹ کے زمانے میں، یہ بھی پیپلز پارٹی کا ایک کانٹرڈکشن ہے۔ اور یہ جنرل مجیب صاحب وہ ہیں جنہوں نے بھٹو کی پھانسی تک کی
جو واقعات تھے ان کو مسخ کرانے میں، ان کی شخصیت کو مسخ کرانے میں، یہ ثابت کرنے میں کہ جب وہ جا رہے تھے تو وہ اس طریقے سے لڑکھڑا رہے تھے، اس طریقے سے گرے پڑ رہے تھے. اس آدمی نے اپنے آپ کو تاریخ میں زندہ رکھا ہے، اور اس زندگی میں ظاہر ہے جو انہوں نے عوام میں ایک سیاسی شعور، ایک بیداری پیدا کی، یہ بہرحال ان کا ایک کریڈٹ ہے ہمارے گراس روٹ تک، اور یہ پاپولسٹ لیڈر کر پاتے ہیں. بہت شکریہ حسین نقی صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کرنے کا، اور کراچی سے معراج محمد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی. پاکستانی سیاست کا یہ پہلودار اور غیر معمولی کردار 4 اپریل 1979 کو تارا مسیح کے ہاتھوں تختہ ادار پر جھول گیا. صرف بھٹو نہیں، تارا مسیح بھی اب قومی سیاست کا ایک استعارہ بن چکا ہے. یوں لگتا ہے کہ اس ملک کے قومی وجود کو بھی پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، اور کوئی تارا مسیح پھانسی کا پھندا لیے اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے قومی وجود گزشتہ 6 اشروں سے ایک آہ سرد کی طرح خاموش ہے. اگر کبھی اس میں حرکت ہوتی ہے، اس کی پلکوں پر ستارے جھلملاتے ہیں، اس کے دن لہلہاتے ہیں، اس کی راتیں مہکتی ہیں، تو کوئی تارا مسیح آگے بڑھتا ہے، اور اس کے شب و روز کو موت کا چہرہ، گورستان کی آبادی اور قبروں کا سناٹا دکھا جاتا ہے. قومی وجود پھر ایک آہ سرد کی طرح ساکت ہو جاتا ہے. یہ پھر گیہوں کی طرح پسنے اور گوشت کی طرح کٹنے لگتا ہے، اور اس ملک کے تارا مسیح قوم کو عزاخانوں میں چھوڑ کر عیش خانوں کی راہ لے لیتے ہیں، جہاں دن چھواروں کی طرح بڑھتے اور راتیں غباروں کی طرح اڑتی ہیں. آہ بیچارہ وطن عزیز بھٹو کی گردن اور تارا مسیح کے پھندے میں پھنس کر رہ گیا ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@duniatv.tv. محمد طاہر کو اجازت. اللہ نگہبان.